غلبہ، ہمیشہ عالم اسلام کا دنیا پہ ہو غلبہ، حکومت کا اگر کوئی سلیقہ ہو عمر جیسا، حکومت کا اگر کوئی سلیقہ ہو عمر جیسا، زمانہ اب نہ دیکھے گا کوئی بھی حکمران ایسا، زمانہ اب نہ دیکھے گا کوئی حکمران ایسا، جو عادل ہو عمر جیسا، جو سچا ہو عمر جیسا، میری دنیا میں بھی ہو کاش کوئی درد مند پیدا، میری دنیا میں بھی ہو کاش کوئی درد مند پیدا، میری بھی قوم کا کوئی مسیحا ہو عمر جیسا، میری بھی قوم کا کوئی مسیحا ہو عمر جیسا، فقط باتوں سے حق عشق نبی کا ہو پیدا کیسے، فقط باتوں کا حق عشق نبی کا ہو ادا کیسے، فقط باتوں کا حق عشق نبی کا ہو ادا کیسے، نبی سے پیار ہو جائے تو جذبہ ہو عمر جیسا، نبی سے پیار ہو جائے تو جذبہ ہو عمر جیسا، کامیابی کی ہے خواہش تو دعا مانگو یہ فاروقی، کامیابی کی ہے خواہش تو دعا مانگو یہ فاروقی، ہمارے ملک کا قائد ہمیشہ ہو عمر جیسا، ہمارے ملک کا قائد ہمیشہ ہو عمر جیسا، صحابی ہو عمر جیسا، خلیفہ ہو عمر جیسا، جہاں پہ حکمرانی کا طریقہ ہو عمر جیسا۔ خطبہ مسمونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ حضرت کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ ہم ساری کائنات کی مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دلہا نور شاہ بزم جنت دانائے سبل مولائے گل ختم الرسل آبو قل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات یعنی کہ جناب پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکسبنا میں والہانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بین وصلی علیہ صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار حرماء بینہم تراہم رکعا سجودا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھ والے وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں، تو انہیں ضرور ہم دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے اور سجود کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے۔ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم سب غلام ہیں، اور حضور کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جلوہ گر فرمایا، ورنہ جو اگلی قوم گزری ہے اور ان اگلی قوم کے جو نبی ہوتے تھے وہ بھی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں بھی نبی آخر الزماں کی عمر میں اور نبی آخر الزماں کی امت میں شریک ہونے کا شرف عطا فرما، لیکن ہمیں جو ہے بغیر کسی بونس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں جو ہے جلوہ گر فرمایا۔ آج ہم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات کریں گے کہ آپ نے کون سے کارنامے انجام دیے اور آپ کی جو ہے اہل بیت اطہار سے محبت کیسی تھی۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار عالم، یا تو عمر کو یا تو ابو جہل کو اسلام کی دولت سے نواز دے، اور اے میرے پروردگار تو جس سے سب سے زیادہ قریب ہے، تو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہو سکے تو اسی کو جو ہے اسلام کی دولت سے نواز دے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دعا کی تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دعا کو قبول فرمایا، اور انہی دونوں میں سے حضرت عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ حضرت عمر بن خطاب واقعہ فیل کے 13 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ نے اسلام قبول کیا
آپ کا نام عمر ہے، آپ کی کنیت ابو حفص ہے، آپ کا لقب فاروق اعظم ہے، آپ کے والد کا نام حضرت خطاب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ بڑا ہی مشہور ہے کہ آپ حضور کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، راستے میں کسی نے بتایا کہ آپ کی بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو حضور کے قتل کو روک کر ڈائریکٹ آپ اپنے گھر چلے گئے۔ جانے کے بعد اپنی بہن کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنی بہن کو بہت ہی مارا، یہاں تک کہ مارتے مارتے کہا کہ اسلام کو چھوڑ دے، لیکن ان کی بہن نے کہا کہ اے عمر، تیرے اندر اگر خطاب کا خون ہے تو میرے اندر بھی خطاب کا خون ہے، تو چاہے مجھے مار بھی ڈال لیکن میرے دل سے محمد رسول اللہ کا دین نہیں نکل سکتا۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب نے کہا کہ مجھے بھی وہ کلام سناؤ جس کی تم تلاوت کر رہے تھے، تو عمر کا دل نرم ہونے لگا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ میں گئے، وہاں پر جانے کے بعد حضرت عمر نے جو ہے اسلام قبول فرما لیا۔ بڑا ہی لمبا واقعہ ہے لیکن مختصر سے انداز میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے پیش کیا۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو بہت ہی فوقیت ملی تھی، عروج ملا تھا، اس لیے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا تو کئی عورتیں اور کئی مرد جو اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے، ان لوگوں نے کہ حضرت عمر کے اگینسٹ میں اسلام قبول فرما لیا، کیا ہم کو جو کہ حضرت عمر کا سپورٹ مل گیا، اس لیے ہم نے بھی جو ہے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی وجہ سے ہمارے اسلام میں بہت ساری ایسی چیزیں تھی کہ جس کو حضرت عمر کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں جو ہے رائج فرمایا تھا۔ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کام سر انجام دیے جو آج پولیس کا جو مرحلہ ہے یہ سب سے پہلا قائم کرنے والی ذات حضرت عمر بن خطاب کی ہے، اور جب کوئی جرم کرتا ہے تو یہ جو جیل ہے، جیل اس کے اندر بھیجا جاتا ہے، تو اس جیل کا بھی کارنامہ سر انجام دینے والی ذات حضرت عمر بن خطاب کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو یہ بیت المال جو ہے اس کا بھی جو ہے کار کرنے والی ذات حضرت عمر بن خطاب ہے، اور جو آج اسلام کے اندر برقعے کا رواج ہے، پردے کا رواج ہے، وہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے سارے انجام سے کام ہوا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے اور حضور سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، جب آپ اپنے گھر سے دور کہیں کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ آپ کی بیوی، آپ کی اہلیہ محترمہ کے پاس جاتے اور ان سے جو ہے مسئلہ جو ہے دریافت کرتے ہیں، لیکن میری یہ تمنا ہے کہ جب بھی آپ کی کوئی اہلیہ، آپ کی کوئی خاتون، آپ کی بیوی جب کوئی جواب دے تو وہ پردے کے حالت میں دے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں یہ عریضہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کی اس بات کو قبول کرتے ہوئے اللہ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرمایا، اور پھر اس آیت پاک کا جو ہے اس کا مفہوم یہ تھا کہ جب کوئی اہلیہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خواتین سے ملنے جائے اور جب کوئی سوال دریافت کرنا ہو تو وہ پردے کے اندر رہ کر سوال کرے، پھر اس کو جو ہے جواب عطا فرمایا جائے گا۔ تو ایک بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ پردے کا جو ہے رواج کو جو ہے کنٹینیو کرنے والی ذات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ذات ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اللہ کے بارگاہ میں اتنے مقبول تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ میں اتنے مقبول تھے کہ آپ جو بھی دعا کرتے یا جو کوئی بھی اسلام کے حوالے سے کوئی بات پیش کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر کی اس بات کے اگینسٹ میں قرآن پاک کی آیت نازل فرماتا، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ پردے کے رواج کے مطابق اللہ نے جو قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی۔ ویسے تو بہت ساری ایسی چیزیں کہ پہلے کے زمانے میں شراب جو ہے جائز تھا، شراب کو جو ہے کوئی حرام نہیں کہا گیا تھا بلکہ شراب جائز تھا، لیکن لوگوں نے جو ہے نماز کے اندر بھی شراب پیتے تھے، اور نماز کے اندر آنے کے بعد جب لوگ شراب پیتے تو نماز جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے والی چیز ہے، تو نماز جب شراب پی گا انسان تو عقل اس کی ظاہر ہو جائے گی، عقل پر قابو نہیں پا سکے گا۔ لیکن حضرت عمر جب ایک مرتبہ آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ نماز کے اندر بھی شراب پی کر آئے، تو نماز کے اندر لوگ جو ہے موومنٹ کر رہے تھے، تو آپ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ پھر جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اسی کے اگینسٹ میں اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، پھر جو ہے شراب کو حرام فرما دیا۔ تو بتانا یہ مقصد تھا کہ حضرت عمر بن خطاب اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہونے کے باوجود، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا میں ہی
جنت کی یہ بشارت دے دی کہ اے عمر تو جنت میں جائے گا، اس کے باوجود بھی حضرت عمر بن خطاب اہل بیت اطہار کے سامنے کتنی عاجزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اہل بیت اطہار سے اس قدر محبت کرتے، ان کی عقیدت کیسے کہ یاد رکھو یارو، انسان کا اگر لیول بڑھ جائے، فرسٹ کیٹیگری میں اگر انسان آ جائے تو وہ اس سے چھوٹے والوں کو جو اگنور کرے گا، وہ اپنی ذہن میں ان کو نہیں لائے گا، اس لیے کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، یہ مجھ سے چھوٹا ہے، میں اس کو اپنے برابری میں کیسے رکھ سکتا ہوں۔ لیکن عمر بن خطاب جو اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہے، اس کے باوجود بھی وہ اہل بیت اطہار کے سامنے کتنی عاجزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب نے محبت کا وہ سرمایہ انجام دیا ہے کہ رہتی دنیا تک اسے کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں امام حسن پاک علیہ السلام تشریف لائے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسین تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے دروازے کے باہر آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر کے دروازے کے باہر حضرت عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے کھڑے ہوئے اور وہ اندر آنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ امام حسن پاک آئے اور آ کر دیکھا کہ مجھے بھی اندر جانا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ جب ان کا سگا بیٹا اندر آنے کے لیے اجازت طلب کر رہا ہے تو اس کو اجازت نہیں مل رہی، تو مجھے کیسے اندر آنے کی اجازت ملے گی، یہ سوچ کر آپ وہاں سے اپنے گھر چلے آئے واپس۔ جب حضرت عمر بن خطاب کو پتا چلا کہ امام حسن پاک علیہ السلام تشریف لائے تھے اور وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن ملاقات کیے بغیر مجھ سے چلے گئے اپنے گھر کی طرف واپس، تو آپ آئے اور آنے کے بعد امام حسن پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں بیٹھے اور بیٹھ کر کہا کہ حضور آپ میرے گھر تشریف لائے تھے۔ امام حسن پاک نے کہا کہ ہاں میں آپ کے گھر تشریف لایا تھا، لیکن آپ کے گھر کے اندر آنے کے لیے آپ کا بیٹا اجازت طلب کر رہا تھا، جب کہ آپ کے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی تو مجھے اندر آنے کی اجازت جو ہے کیسے مل سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رونے لگے اور رو کر کہتے کہا حضور اپنے سر سے امامہ اتارا اور اتار کر اپنے بالوں کو پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ اے امام حسن پاک علیہ السلام، یہ میرے سر میں جتنے بھی بال ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کی بدولت مجھے عطا فرمائے ہیں، آپ ہی کی خیرات ہے، ورنہ میری کوئی ایسی اوقات نہیں کہ اللہ مجھ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیتے جی مجھے دنیا میں جو ہے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے۔ یہ آپ ہی کی خیرات ہے، آپ ہی کی جو ہے دین ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا عروج اور اتنا ترقی عطا فرمائی۔ یعنی کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنا بھی نمازی ہو جائے، کتنا بھی عبادت گزار ہو جائے، لیکن اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تو اس کی عبادت بھی بیکار ہے، اس کی جتنی بھی کامیابی ہے وہ بھی بیکار ہے۔ یاد رکھو یارو، انسان کے دل میں اہل بیت یعنی کہ سادات، نبی کی آل یعنی کہ سادات، ذہن میں اس بات کو رکھ لیجئے کہ جب اہل بیت کہا جائے گا تب بھی سادات ہوگے، نبی کے آل کہا جائے گا تب بھی سادات ہی ہوگے، شمار تو سادات ہی کیا جائے گا، لیکن اہل بیت یہ ایک لفظ بہت ہی اچھا ہے، اس وجہ سے اس کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کے اندر تمام سادات آ گئے، قیامت تک جتنے بھی سادات آئیں گے وہ سارے کے سارے حسن و حسین کی اولاد وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو اہل بیت نبی کے آل سے مراد سادات لوگ ہیں، تو سادات کا ادب کرو، اور جب بھی کبھی سادات سے ملاقات کے لیے جاؤ، ان سے جو ہے بات چیت کے لیے جاؤ تو ان کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی تحفے اور تحائف لے کر جاؤ، اس لیے کہ جب سادات راضی ہوں گے تو ان کی ماں سیدہ کائنات بھی راضی ہوں گی، اور اگر سادات ناراض ہوں گے تو ان کی امی سیدہ کائنات بھی ناراض ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو یار، مولائے کائنات علیہ السلام کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے اجازت نہیں تھی کہ اے علی جب تک میری بیٹی زندہ ہے فاطمہ تب تک تمہیں اجازت نہیں کہ تم دوسری نکاح کرو، اس لیے کہ اگر میری بیٹی کے دل کو چوٹ پہنچی اور اگر وہ ناراض ہو گئی تو خدا بھی ناراض ہو جائے گا، اس لیے مولائے کائنات کو بھی اجازت نہیں تھی کہ جب تک میری بیٹی سیدہ کائنات زندہ ہے تو تم نکاح کرو۔ اور اگر یارو ہم نے اہل بیت اطہار میں سے سادات میں سے کسی کو بھی ناراض کیا تو یقیناً سادات کی امی سیدہ کائنات ناراض ہونے والی ہے، اور اگر سیدہ کائنات ناراض ہو گئی تو پھر ہمارا خدا بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کو پیدا کرو، جب بھی ان سے ملاقات کے لیے جاؤ۔ ایک شہر مدائن جب فتح ہوا تو کافی جو ہے مال ہاتھ لگا تھا، تو حضرت عمر جو ہے مدینے میں لوگوں کو جو ہے مال تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت، تو حضرت عمر جو حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی تشریف لائے اور ان کو بھی جو ہے آپ نے 500 درہم دیے۔ 500 درہم دینے کے بعد
امام حسن پاک تشریف لائے، امام حسن پاک کو جو حضرت عمر بن خطاب نے 1000 درہم دیے. پھر اس کے بعد امام حسین پاک تشریف لائے تو ان کو جو ہے آپ نے 1000 درہم دیے. اب یہ سارا ماجرا آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ نے امام حسن کو 1000 درہم دیے، امام حسین کو 1000 درہم دیے، لیکن مجھے صرف 500 درہم دیے. تو آپ نے اپنے بابا حضرت عمر سے پوچھا، کہا کہ بابا آپ نے ان دونوں شہزادوں کے 1000 درہم دیے اور مجھے 500 درہم دیے، جبکہ میں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جنگ میں بھی گیا ہوں اور کئی جگہ فتح یابی بھی نصیب ہوئی ہے مجھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے مجھے تو صرف 500 درہم دیے اور امام حسن اور امام حسین کو 1000 درہم دیے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہا میرے بیٹے سنو، ان کو میں نے 1000 درہم دیے اور تم کو صرف 500 درہم دیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بابا علی المرتضیٰ ہے، ان کی ماں سیدہ کائنات ہے. اگر تو بھی 1000 درہم لینا چاہتا ہے تو جا پہلے ان کے بابا جیسا بابا لیا، ان کی امی جیسی امی لیا، ان کے نانا جیسے نانا لیا، ان کی نانی جیسی نانی لیا. اور سن اے عبداللہ، تو جا کر تلاش کرے گا تجھے سب کچھ تو مل سکتا ہے، حسن حسین جیسا نہ بابا مل سکتا ہے، حسن حسین جیسی ماں مل سکتی ہے. اس لیے کہ حسن حسین کے بابا علی المرتضیٰ فاتح خیبر مولا کائنات علیہ السلام ہے، اور ان کی ماں ملکہ کائنات ملکہ فردوس سے بری ہم سب کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ ماں فاطمہ الزہرا ہے، اور ان کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور ان کی امی ان کی نانی سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. اگر تو بھی ان کی طرح درہم پانا چاہتا ہے تو پہلے جا ان کے خاندان جیسا خاندان لے آؤ. یعنی کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کا لیول اتنا بڑا ہے، اس کے باوجود بھی اہل بیت کے سامنے عاجزی کیسی، اہل بیت کے سامنے انکسار کیسا ہے. اس لیے یا تو اہل بیت سے محبت کرو، ان سے پیار کرو. اہل بیت کی محبت فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے. اہل بیت کی محبت فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے. فرض کفایہ سیکنڈ کیٹیگری میں ہے اور فرض عین کے فرسٹ لیول میں ہے. فرض عین اہل بیت کی محبت ہے. اہل بیت کی محبت ہوگی تو آپ کی نمازیں قبول ہوگی، اور اگر اہل بیت کی محبت آپ کے دلوں میں نہیں، آپ کی نمازیں بھی آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی. اس لیے دنیا میں جب تک رہو اہل بیت سے محبت کرو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جو ہے شہادت ایک روایت کے مطابق 1 محرم الحرام ہے، اور دوسری روایت کے مطابق جو ہے 26 ذی الحجہ ہے. مختلف روایات ہیں. اپنے گھروں میں جو ہے حضرت عمر بن خطاب کے نام کا فاتحہ دلوائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو تسلیم کے ساتھ توسل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم. جن حضرات کی سنت باقی ادا فرمائے اور کھڑے ہو کر صفوں کو درست کرو.